السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ محترم ناظرین، اب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان المبارک اب جانے والا ہے۔ انشاءاللہ کل آخری رمضان ہے اور اللہ پاک ہم لوگوں نے جو بھی عبادت کی ہے اس رمضان المبارک میں اسے قبول فرمائے رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم رمضان کے آخر کا وظیفہ آپ کو بتائیں گے جو آپ عید کی چاند رات میں لازمی کر لیں۔ وہ ہر مصیبت پریشانی کے لیے وظیفہ ہے۔ آپ کو کچھ نام اللہ رب العزت کے پڑھنے ہیں جو کہ بڑے بابرکت نام ہیں۔ آپ کو وہ نام پڑھنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ جو بھی مانگیں گے، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھے سے ان ناموں کو سن لیں اور اس وظیفے کو اور اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو مغرب کے ٹائم کا یہ وظیفہ بتا رہے ہیں جب آپ آخری افطار کریں گے اور پھر چاند رات ہو جائے گی اور صبح میں عید ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ لوگ مغرب کے روزے کے وقت، یہ افطار کے وقت جب آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو اس وظیفے کو کر لیں۔ مشکل سے آپ کو 10-15 منٹ کا وقت لگے گا، آپ اس وظیفے کو آرام سے کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اسے مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو ہم اس ویڈیو میں آپ کو چاند رات کے دن پڑھنے والا وظیفہ بھی بتائیں گے جو عید کی چاند رات کو پڑھا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ اس وظیفے کو جو ہم مغرب کے بعد کا وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں یا آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں جو بھی مراد ہو۔ چاہے تو آپ مال دولت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ یہ اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اسے پسند کی شادی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی جو بھی جائز مراد ہو، جو بھی جائز دعا ہو، آپ اس وظیفے کو اس جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو چلیے محترم ناظرین، اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں وظیفے کی جانب اور دیکھ لیتے ہیں وظیفے کا طریقہ۔ تو محترم ناظرین، جب آپ عصر کی نماز پڑھ چکیں تو اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے 7 بار کم سے کم درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہے جو بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، اور اگر آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو اور بھی اچھا رہے گا، لیکن آپ کو جو بآسانی پڑھ سکیں، آپ جو بھی درود پاک تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک تسبیح یا ربنا کی پڑھنی ہے۔ جی ہاں، ایک تسبیح۔ محترم ناظرین، آپ کو 100 بار یا ربنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 7 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 7 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو وہیں جانماز پر بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر سے 7 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفے کی شروع میں پڑھا تھا۔ اسی طرح آپ کو یہ وظیفہ کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی جائز مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، آپ جو بھی چاہے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نماز میں یہ وظیفہ بھول جائیں تو آپ اسے مغرب کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس طریقے سے اس وظیفے کو کر لیں۔ اور اب ہم آج کے دوسرے وظیفے کی بات کرتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید کی چاند رات کے دن ہمیں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ دھیان سے سنیے، آپ کو عید کی چاند رات والے دن کم سے کم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے وہیں جانماز پر بیٹھے بیٹھے۔ آپ کو کم سے کم 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپ کو ربنا آتینا کی سورت پڑھنی ہے کم سے کم 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ آپ اس سورے کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو 1 بار یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ جی ہاں، یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔
بہت اچھے سے آسانی سے آہستہ آہستہ کر کے کوئی بھی لفظ آپ کو غلط ادا نہیں کرنا ہے. بہت اچھے سے آپ کو اس یاسین شریف کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کو پھر سے ربنا آتینا پڑھنا ہے. پھر سے ربنا آتینا کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کی جائز مراد ہو، چاہے تو اولاد کے لیے ہو تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ مال و دولت کے لیے کر سکتے ہیں، یا پھر رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. تو محترم ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل پر نئے آنے والے محترم ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں. اب مجھے دیجیے اجازت. دعاؤں کی گزارش ہے، دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.